दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर हर महिला ने तौबा तौबा किया। सारे गांव में एक अजीब सी चीखें सुनाई दी और हर कोई हैरान परेशान हो गया। कैसे एक तवायफ औरत एक जानवर में बदल गई और अल्लाह ताला ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उस जालिम औरत का गुनाह क्या था जिसके कारण अल्लाह ने उसे इतनी भयंकर सजा दी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बगदाद के एक शहर में एक खूबसूरत नौजवान रहता था जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। इस लड़के के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे और उसे मस्जिद के मौलवी साहब ने पाला पोसा था। जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसने अपनी रोजी रोटी कमानी शुरू कर दी और उसके घर में एक छोटा सा तोता भी रखा था। ये नौजवान अपने घर में कुरान की तिलावत करता था और तोता भी हमेशा उसके पास रहता था। धीरे धीरे वो तोता भी कुरान की आयतें सीख गया और उन्हें अपनी जुबान से बोलने लगा। उस तोते को नौजवान ने हमेशा यही सिखाया था कि सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। उसके घर के पास एक तवायफ का घर था जो बेहद खूबसूरत थी। एक दिन उस तवायफ के मामा ने कहा, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर पूरा गांव दीवाना है, लेकिन एक नौजवान है जो कभी तुम्हें नजर उठाकर नहीं देखता। वो बहुत नेक और शरीफ इंसान है। वो मस्जिद से सीधे घर आता है और घर से मस्जिद तक उसका रास्ता है। तवायफ औरत ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं, और ये कौन सा इतना बड़ा आलिम है जो मुझे नहीं देखता? उसकी मुलाजिमों ने कहा, आप चाहें तो आजमा सकती है। तवायफ औरत ने कहा, ठीक है। अब उसने अपना भेष बदला और शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर उस लड़के के घर के पास खड़ी हो गई ताकि वो उसे किसी बहाने से बुला सके या बहका सके। लेकिन वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता, कभी भी नजर उठाकर उसे नहीं देखता। वो हमेशा नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और नजर झुकाकर वापस अपने घर लौटता। इस तरह दिन गुजरते गए, लेकिन वो लड़का कभी भी उस तवायफ की तरफ ध्यान नहीं देता था। एक दिन तवायफ जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उस लड़के ने उसे जमीन पर पड़ा देखा तो उसने सबसे पूछा कि ये लड़की कौन है। वहां खड़े हर इंसान ने कहा, हम नहीं जानते इस लड़की को, क्योंकि उसने अपना भेष बदला हुआ है। ये किसी गरीब घर की लड़की लगती है। लड़के ने कहा, उसे उठाओ और मेरे घर ले जाओ। लड़की सोचने लगी, मेरा पहला मकसद तो कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को आसानी से बहका सकती हूँ। रात के समय जब वो लड़का मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ने गया तो तवायफ औरत उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? तवायफ औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों में अपना शैतानी हुस्न दिखाने लगी। उसने हर तरह के तीर चलाए, लेकिन वो अल्लाह वाले नौजवान अपने जाल में फंसने से नाकाम रहा। थक हार कर वो लेट गई और सोचने लगी, अगर ये बूढ़ा इंसान होता तो वो मेरे पीछे जरूर आता, पर ये कौन सा आदमी है जो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा? उस लड़के ने उससे पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और ये कहते हुए वो रोने लगी। उस अल्लाह वाले नौजवान को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आप मेरे लिए एक गैर महरम औरत हैं और आपका मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। तवायफ औरत ने यह सुनकर कहा, मैं कहाँ जाऊं? लड़के ने कहा, आज रात आप मेरे साथ यहाँ ठहर सकती हैं, लेकिन सुबह आपको जाना होगा। अगली सुबह उस नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गरीब औरत मेरे घर रह रही है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? मौलाना साहब ने कहा, अगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम उससे निकाह कर सकते हो। आखिरकार एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। उस नौजवान ने तवायफ औरत को यह बताया कि मौलाना साहब का यही कहना है। ये सुनकर वो औरत खौफजदा हो गई और सोचने लगी, मेरे तो निकाह करने का कोई इरादा नहीं था,
میں تو بس اس نوجوان سے ناجائز رشتہ بنانا چاہتی تھی۔ اس بدک عورت نے کہا، مجھے آج رات سوچنے کا سمے دیجیے، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی کہ کیا کریں۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے جھوٹ ہی صحیح، میں اس لڑکے کو حاصل کروں گی، پھر بعد میں بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکا بہت خوش ہوا، کیونکہ اللہ نے اسے کسی بے سہارا کا سہارا بننے کا موقع دیا تھا۔ نکاح کے بعد اس لڑکے کی زندگی میں بدلاو آیا۔ وہ لڑکا اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا اور اس کی پتنی اس پر راضی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس عورت کا دل بھرنے لگا۔ اس نے ایک دن کہا، اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ طوائف عورت آخرکار کیوں ایسا کر رہی تھی؟ اس نے کہا، میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی بھی طریقے سے اسے نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکا تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اور کیا کر سکتی تھی؟ مجھے مجبوری میں اس سے نکاح کرنا پڑا، لیکن اب مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اب میں اس جگہ سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازم نے اسے کہا، آپ ایسا کریں، اس سے طلاق لے لیں۔ لیکن وہ بدک عورت بولی، نہیں، میں اسے طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور مجھے یہ کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ پھر وہ عورت بڑبڑانے لگی، مجھے اتنا شریف انسان کیوں چاہیے؟ کیا مجھے اسے مار ڈالنا چاہیے؟ میں تو اپنی پرانی زندگی کو یاد کرنے لگی ہوں، جہاں ہر روز امیر لوگ میرے پاس آتے تھے اور مجھے ہزاروں دینار دیتے تھے۔ اب میں اس سے نہیں رہ سکتی۔ اس نے ملازم سے کہا، تو مجھے زہر لا کر دو تاکہ میں اسے مار دوں۔ ملازم نے زہر کا انتظام کیا، اور وہ رات جب اللہ والا نوجوان گھر آیا تو وہ بدک عورت سج دھج کر اس کے سامنے آئی اور کہا، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ کھانا لے کر آئی تو اس نے اس میں زہر ملا دیا۔ گھر میں ہمیشہ رہنے والا طوطا یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا نوجوان طوطا کی آواز سن کر کمرے میں آیا اور پوچھا، تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ طوطا بولا، بچاؤ بچاؤ۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہو گیا۔ اس نے کھانا کھا کر بیوی سے کہا، میں سونے جا رہا ہوں، مجھے تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ جب آدھی رات کو اسے پیٹ میں تیز درد ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے پیٹ میں کوئی چھریاں چلا رہا ہو۔ بدک عورت نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کھا لیا ہوگا۔ لیکن وہ اللہ والا نوجوان درد سے تڑپتے ہوئے بولا، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم مولانا صاحب کو بلا کر لاؤ۔ اور اس کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ وہ بدک عورت کوئی بھی ترس نہیں کھائی، وہ بس خوش تھی کہ اب وہ اس شخص سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اس نے طوطے کو چپ رہنے کے لیے کہا اور ملازم سے کہا کہ جلدی سے گھر میں ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو دفن کریں۔ کچھ سمے بعد مولانا صاحب نے دیکھا کہ ان کا شاگرد کئی دنوں سے نماز نہیں پڑھنے آیا تھا، تو انہوں نے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا۔ مولانا صاحب کو سندیہ ہوا تو انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا اور دروازہ توڑا۔ اندر جانے پر دیکھا کہ گھر خالی تھا سوائے طوطے کے۔ مولانا صاحب کو لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پھر سے گھر کے صحن میں کھدائی کروائی اور وہاں انہوں نے شاگرد کی لاش پائی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا پیارا شاگرد جو بہت نیک تھا اب خون سے لت پت پڑا تھا۔ مولانا صاحب نے شوق ویکت کرتے ہوئے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن کی ویوستھا کی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیسے ایک عورت نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی پوری زندگی برباد کر دی۔ وہ طوائف عورت اگر اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیتی اور نیک راستے پر چلتی تو اس کی زندگی میں بدلاو آ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی راہ کو اور بھی اندھیرے میں لے جا کر ایک معصوم آدمی کی جان لے لی۔ کس نے اسے مارا؟ کس نے کیا تھا اس کا قتل؟ مولانا صاحب اس کے گھر آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے۔ مولانا صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود طوطے نے خاموشی سے سنی
اسے ایسا لگا کہ شاید وہ طوطا کبھی بول نہیں پائے گا، لیکن اللہ پاک نے اسے بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ طوطے نے کہا، وہ عورت ایک طوائف تھی، ایک ظالم عورت۔ وہ اس نیک نوجوان سے زندہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ بدک عورت یہاں بھینس بدل کر آئی تھی۔ اس نے سب کو دھوکہ دیا۔ اس نے اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا، اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ اب وہ دوبارہ اپنے کوٹھے پر چلی گئی ہے، جہاں وہ پھر سے اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آئی ہے۔ اتنا کہہ کر طوطا خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب نے اس کی بات سنی اور پھر وہ اپنے گھر واپس چلے گئے اور طوطے کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ کچھ سمے بعد مولانا صاحب کچھ لوگوں کے ساتھ اس طوائف بدک عورت کے کوٹھے پر گئے۔ وہاں پہنچ کر مولانا صاحب غصے میں چلائے، جیسے وہ اس عورت کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ زور سے بولے، باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی آواز سن کر اس طوائف بدک عورت کی ملازم روتے ہوئے باہر آئی۔ مولانا صاحب نے کہا، تم تو اس نیک نوجوان کے استاد ہو، بتاؤ مجھے۔ ملازم نے کہا، جی ہاں، وہ اس کا استاد ہے، اور وہ اس کی طرح اس کا پتا بھی تھا۔ مولانا صاحب نے کہا، تم اسے باہر بلاؤ، اس بدک عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ ملازم نے کہا، اسے اس کی سزا مل چکی ہے۔ جس رات اس نے اپنے شوہر کو مار کر کوٹھے پر آئی تھی، اس رات سے ہی اس کا شریر بدلنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا روپ ایک بندر میں بدل گیا۔ اسے ہم نے ایک کمرے میں قید کر لیا ہے، کیونکہ اس کی شکل ہمیں ڈراتی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، جو کچھ اس اللہ والے کے ساتھ ہوا، میں بھی اس کے ساتھ شامل تھا۔ اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا چہرہ بھی بدلنے لگا ہے، جیسے مجھے بھی اس جیسی استھتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اس نوجوان سے کہیے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے ہماری دنیا کو سزا میں بدل دیا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، اللہ نے تمہیں تمہاری سزا اس دنیا میں ہی دے دی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا شہادت کی موت پا چکا ہے، لیکن تمہاری مالکن تو ہمیشہ کے لیے بندر کی شکل میں بدل گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے مولانا صاحب نے کہا، اللہ ہمیں برائی سے بچنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دیکھ رہے سبھی درشکوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔ ہم جلد ہی ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔